السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے، اور صحابہ اکرام نے جس طرح سمجھا اور ان کے بعد ان کی جن لوگوں نے اچھی طرح اتباع کی، ان کے مطابق قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی اے خالق مالک تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے دین سے، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ وَاسْأَلْهُمْ، اور پوچھئے ان سے، سوال کیجئے ان سے، یعنی یہودیوں سے پوچھئے، عَنِ الْقَرْيَةِ، اس بستی کے بارے میں، اس قریے کے بارے میں، الَّتِی، وہ جو، کانت تھی وہ، حاضرۃ، کنارے پر، بحر، سمندر کے، اس بستی کے بارے میں آپ پوچھئے جو سمندر کے کنارے آباد تھی۔ کس سے پوچھئے؟ یہودیوں سے پوچھئے۔ اس جب یعدونا، وہ زیادتی کرتے تھے، پھر سبت یعنی ہفتے کے دن میں، اس جب تاتیہم، آتی تھی ان کے پاس، حیتنہم، مچھلیاں ان کی، یوم سبتہم، دن ان کے ہفتے کے، سرعا، ظاہر ہو کر کے، یعنی اس وقت کے نبی کے ذریعے سے انہیں سنیچر کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کر دیا گیا تھا، اور اللہ رب العزت ان کی آزمائش کے لیے اسی دن مچھلیوں کو زیادہ اوپر آنے کا حکم دیتا تھا۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، لا يَسْبِتُونَ، وہ سبت یعنی ہفتے کا دن نہ مناتے، جس دن وہ ہفتے کا دن نہیں مناتے تھے، لا تَأْتِيهِمْ، نہیں وہ آتی تھی ان کے پاس، یعنی اس دن مچھلیاں نہیں دکھتی تھی۔ لیکن جس دن یہ ہفتے کا دن مناتے تھے، یعنی ان کی عبادت کا دن تھا یہودیوں کی، سنیچر کا دن، اس دن اللہ رب العزت نے مچھلی پکڑنے سے منع کیا، اور اسی دن مچھلیاں زیادہ اللہ رب العزت کے حکم سے آتی تھی۔ اور جس دن یہ ہفتے کا دن نہیں مناتے تھے، یعنی جس دن یہ لوگ اپنی عبادت کا دن نہیں مناتے تھے، اس دن مچھلیاں نہیں آتی تھی۔ تو ایک طرف منع کر دیا اللہ رب العزت نے کہ سنیچر کے دن مچھلی نہیں پکڑنا، اور اسی دن مچھلیاں زیادہ نظر آتی تھی۔ کذالک، اسی طرح ان لوگوں نے اس میں زیادتی کی، یعنی نبی کی نافرمانی کی۔ انہوں نے مچھلی کو پکڑا، لیکن ڈائریکٹ نہیں پکڑا، ہلا سازی کر کے پکڑا۔ کذالک، اسی طرح، نبلہم، ہم آزماتے تھے انہیں، نبلہم، ہم آزماتے تھے انہیں، بہا، وہ جو اس کے جو، کانو تھے وہ، یفسقون، وہ نافرمانی کرتے، ان کی نافرمانی، یعنی ہم ان کو آزمانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ وَإِذْ، اور جب، قالت، کہا، امتن، ایک جماعت نے، اب یہ جو لوگ تھے جن کو حکم دیا گیا تھا، اس میں 3 جماعتیں بن گئی۔ ایک وہ تھی جو سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑتے تھے ہلے حوالے سے، اور ایک وہ تھے جو نہیں پکڑتے تھے لیکن منع بھی نہیں کرتے تھے، خود برائی سے رکے ہوئے تھے اور برائی سے کسی اور کو روکتے نہیں تھے۔ اور تیسری جماعت وہ تھی جو خود بھی رکی ہوئی تھی اور لوگوں کو برائی سے روکتی تھی۔ تو وہ تینوں جماعت کا یہاں پر ایک ساتھ اللہ نے ذکر کیا۔ وَإِذْ، اور جب، قالت، کہا، امتن، ایک جماعت نے، منہم، ان میں سے، لما، کیوں، تعظون، تم نصیحت کرتے ہو،
قوم ایسی قوم کو، یعنی ایک جماعت دوسری جماعت سے کہہ رہی ہے کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو؟ اللہ مہلکہم ہلاک کرنے والا ہے جنہیں، او یا معذبہم عذاب دینے والا ہے انہیں، یعنی ایسی قوم کو تم کیوں نصیحت کرتے ہو کہ جو اللہ کی سراسر نافرمانی کر رہی ہے، اللہ انہیں ضرور عذاب دے گا یا انہیں ہلاک کرے گا، کیوں نصیحت کرتے ہو؟ عذاب شدید عذاب اللہ ان کو دے گا۔ تو جو لوگ برائی سے روکتے تھے انہوں نے کہا معذرتن، معذرت کرنے کے لیے، یعنی کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ الی ربکم، طرف تمہارے رب کے، اللہ کے طرف معذرت کرنے کے لیے ہم روکتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ، اور شاید کہ وہ یتقون، وہ ڈر جائے، وہ تقوی اختیار کر لیں۔ دو وجہ یہاں پہ بتائی۔ فلما، پھر جب، نسو، وہ بھول گئے، ما، جو، ذکروا، وہ نصیحت کیے گئے تھے، وہی، جس کی، یعنی جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی وہ اس بات کو بھول گئے، نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کو بھول گئے، نبی کے حکم کو بھول گئے کہ سنیچر کے دن مچھلی نہیں پکڑنا ہے۔ انجینا، نجات دی ہم نے۔ اب دیکھیں جب وہ لوگ بھول گئے تو کون نجات پایا اور کون ہلاک ہوا؟ انجینا، نجات دی ہم نے، الذین، انہیں جو، ینہونا، وہ روکتے تھے، انسو، برائی سے، نجات دی، واضح طور پر اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے نجات دی اسے جو انہیں برائی سے روکتے تھے، جو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے، اللہ نے انہیں واضح طور پر بتا دیا کہ ہم نے انہیں بچا لیا۔ وآخذنا، مواخذہ کیا ہم نے، وآخذنا، اور پکڑ لیا ہم نے، الذین، ان کو جنہوں نے، ظلموا، ظلم کیا، جس نے نافرمانی کیا، ساتھ عذاب کے، بعیس، سختی کے، بما، وہ جو، اس کے جو، کانو تھے وہ، یفسقون، وہ نافرمانی کرتے، تو جو نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ کیسا عذاب؟ فلما، پھر جب، آتو، انہوں نے سرکشی کی، ان، اس سے، ما، جو، نہم، وہ روکے گئے تھے، انہم، جس سے، مطلب جس سے انہیں روکا گیا تھا جب انہوں نے سرکشی کی، قلنا، کہا ہم نے۔ دیکھیں جب اللہ رب العزت عذاب دیتا ہے یا کوئی بھی اللہ رب العزت کا حکم جب وہ کوئی چیز کو کہتا ہے تو اسی وقت ہو جاتی ہے۔ قلنا، کہا ہم نے، لہم، نہیں، کونو، ہو جاؤ، قردتن، بندر، خاسئین، ذلیل، تو اللہ نے حکم دیا کہ بندر ہو جاؤ، ذلیل، تو وہ لوگ بندر ہو گئے۔ ایسا سخت عذاب ان کے اوپر آیا جنہوں نے نافرمانی کی تھی، نبی کے حکم کی نافرمانی کی تھی، اور انہوں نے جنہوں نے روکا تھا اور خود بھی بچے تھے وہ بچ گئے، اور تیسرے گروپ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ آئے تفسیر کی طرف، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 704، آیت نمبر 163، سورہ آراف۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، اور اے نبی ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے جو سمندر کے ساحل پر واقع تھی، جو سمندر کے کنارے یعنی ساحل پر واقع تھی۔ پوچھئے کس سے؟ یہودیوں سے پوچھئے اس بستی کے تعلق سے، کیونکہ یہودی خوب اچھی طرح جانتے تھے۔ یہ بستی کے تعلق سے دو رائے ہیں۔ یہ الا نامی بستی ہے جو بحر قلزم کے کنارے آباد تھی، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدین اور کوہ طور کے درمیان یہ آباد تھی۔ تو ایک سمندر کے کنارے یہ بستی آباد تھی، اور ان کی ذریعہ معاش کا زیادہ تر ان کی آمدنی سمندر سے ہوتی تھی، یعنی مچھلیوں کو پکڑ کر کے، اور اسی کا یہ بزنس کرتے تھے۔ اور بھی دوسری چیز تھی، لیکن سمندر کے کنارے جو لوگ رہتے ہیں ان کی زیادہ تر ذریعہ معاش سمندر کی چیز ہی ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے طرف حکم بھیجا اپنے نبی کے ذریعے سے کہ سنیچر کے دن تمہیں مچھلی نہیں پکڑنا ہے، اور یہودیوں کی عبادت کا دن سنیچر انہوں نے طے کیا، اور اسی طریقے سے نصارہ نے اتوار کا دن طے کیا، اور ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جمعہ کا دن، اور سب سے افضل دن جس دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ بہت سی فضیلت ہے جمعے کے دن کی۔ بہرحال سنیچر کے دن اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہیں مچھلی نہیں پکڑنا ہے، لیکن کیونکہ اللہ آزمائش کرنا چاہتا تھا ان کی، اور دنیا آزمائش کے لیے، یہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہی آزمائش کے لیے،
تو ایک طرف منع کر دیا کہ سنیچر کے دن مچھلی نہیں پکڑنا، اور سنیچر کے دن ہی مچھلیاں خوب اوپر آیا کرتی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک ایک مخلوق اللہ کے حکم کی کس طرح تابع فرمان ہے، اللہ کے حکم کی کس طریقے سے فرما برداری کرتی ہے، کہ وہ ساری مچھلیاں جو تل میں ہوا کرتی تھی، چھپی ہوئی ہوا کرتی تھی، وہ سب اوپر اوپر آ کر کے ابلنے لگتی تھی۔ اب اللہ رب العزت یہ آزمائش کر رہا ہے کہ کون میرے حکم کو پورا کرتا ہے اور کون میرے حکم کو پورا نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت تو علیم اور خبیر ہے، یہ حجت قائم کر رہا ہے کہ کل حشر کے میدان میں یا جب تمہارے اوپر عذاب آئے اور جب تم جہنم میں جاؤ تو تم یہ نہ کہو کہ ہم تو اطاعت کرتے اگر اللہ ہماری آزمائش کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر پہنچا کر کے آزمائش دے دیا، اور اب انہیں بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری فطرت یہ تھی، تم نے نافرمانی نہیں کیا۔ اس لیے اتنی ڈیٹیل سے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے ساتھ بھی روزانہ یہی ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے فلاں چیز کو منع کر دیا اور اس کے اندر اٹریکشن ڈال دیا، اس کے اندر خوبصورتی یا دل کو مائل کرنے کی چیزیں اس کے اندر رکھ دی، اس کے اندر لذت رکھ دی، اور ایک طرف کہہ دیا یہ حرام ہے، اور دوسری طرف اسی چیز کے اندر خوبصورتی رکھ دی، دل کو مائل ہونے کے لیے مطلب اٹریکشن اس کے اندر رکھ دیا۔ اب اللہ ہمارا آزما رہا ہے کہ کون ہیلہ سازی کے ساتھ وہاں تک پہنچ جاتا ہے اور کون ڈائریکٹ پہنچتا ہے، اور کوئی ڈائریکٹ پہنچے یا ہلا کر کے پہنچے، ہلا سازی سے پہنچے۔ ہلا سازی کیسی؟ جیسے اللہ نے کہا کہ پردہ اپنے آپ کو ڈھانک لو، تو خاتون یہ کہیں کہ پردہ تو آنکھوں کا پردہ ہے، آنکھ میں ہی پردہ نہیں رہا تو پھر پردہ کیا؟ تو ہم اب جسم کا پردہ نہیں کریں گے، صرف آنکھ میں ہمارے پردہ ہے، بس حیا کے لیے کافی ہے۔ زکوٰۃ دینا ہے تو سال پورا نہیں ہونے دے رہے، بیوی کو دے دے رہے ہیں، پھر بیوی سے خود لے لے رہے ہیں، سال ہوا ہی نہیں تو پھر زکوٰۃ کیسی؟ نماز ہے تو صاحب نماز تو خیالوں میں ہوتی ہے، پاکی حاصل کرو تو پاکی تو دل کی پاکی ہے۔ تو یہ ہیلا سازی۔ بیاج کا کاروبار کرنا ہے تو پیسے زیادہ دے دیے اور گھر کو بغیر کرائے کے لے لیے، پیسے زیادہ دے دیے، بند گھر کا کرایہ جو ہمارے اندور میں چلتا ہے، تو یہ ہیلا سازی، سیدھے سیدھے نہیں کر رہے، شراب کو بیئر بول کر کے پی رہے، تو یہ ہیلا سازی کر کے اپنے دل کو بہلا کر کے ہم گناہ کا کام کریں۔ اللہ نے کہا کہ ایک نظر معاف ہے تو ایک ہی نظر میں دیکھ رہے ہیں، نظر ہی پلٹانے کی ضرورت نہیں۔ تو ہیلا سازی کر کے نافرمانی کریں یا سیدھے سیدھے نافرمانی کریں، اللہ رب العزت سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو ہمارے ساتھ روزانہ یہ ہو رہا ہے، اور اگر ہم نے نافرمانی کیے تو کیا ہونے والا ہے اس کو سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب وہ لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے گزر جاتے تھے، جبکہ انہیں یوم سبت کو ان کی شکار مچھلیاں ان کے پاس ظاہر یعنی پانی کے اوپر آ جاتی تھی۔ اللہ نے منع کر دیا تھا لیکن مچھلیاں اوپر آ جاتی تھی، اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا یعنی جس دن سنیچر نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہیں آتی تھی۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے، یہ آزمائش تھی، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وہ نافرمانی ہی کرتے تھے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہ نافرمانی کیسی کی انہوں نے؟ دیکھیں ڈائریکٹ تو ان کی ہمت نہیں تھی کہ سنیچر کے دن ہم پکڑے، تو انہوں نے جمعے کے دن جال ڈال کے چھوڑ دیا کہ یہ جمعے کے دن پکڑا جائے گی، گڈھے بنا کر کے چھوڑ دیے کہ جمعے کے دن یہ پھنس جائے گی، گڈھے میں رک جائے گی، جال میں رک جائے گی، تو ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے سنیچر کو تو نہیں پکڑا۔ تو اپنے دل کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے سنیچر کو نہیں پکڑا، وہ تو ہم نے جمعے کے دن جال ڈالا تھا، وہ سنیچر کو پھنس گئی تھی، ہم نے تو اتوار کے دن اس کو نکالا، تو گویا کہ ہم نے اتوار کو پکڑا ہے، تو اصل میں پکڑائی سنیچر کی دن تھی، اس کو نکالا اس نے اتوار کے دن تھا۔ تو کیا اللہ رب العزت یہ نہیں جانتا ہے مکاری؟ تو اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے۔ تو یہ ان کی نافرمانی تھی، اور اس نافرمانی سے اللہ رب العزت ان کے اوپر غضبناک ہوا۔ تو یہ نافرمانی کرنے والے کیا پورے کے پورے تھے؟ نہیں، اس میں تین قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے تھے، انہوں نے کبھی سنیچر کے دن مچھلی نہیں پکڑی، یعنی جمعے کے دن ہی جال نہیں ڈالا، اور نہ سنیچر کے دن انہوں نے پکڑنے کی کوشش کی، اور نہ پھنسی ہوئی مچھلیوں کو اتوار کے دن پکڑا۔ ایک وہ گروپ تھا کہ جنہوں نے پکڑا ہیلا سازی کے ساتھ، اور ایک وہ گروپ تھا جنہوں نے پکڑا بھی نہیں اور لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے روکتے تھے، نبی کی نافرمانی سے روکتے تھے کہ ایسا مت کرو۔ تو یہ تین گروپ تھے۔ تین گروپ کا انجام یہاں پہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے سے کہا، ایک گروہ نے دوسرے سے کہا، یعنی دو گروپ ہو گئے، تم ایسے لوگوں کو، اب یہ تیسرا گروپ ہو گیا، تم ایسے لوگوں کو واعظ کیوں کرتے ہو، ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کرتے ہو، ایسے لوگوں کو واعظ کیوں کرتے ہو، ایسے لوگوں کو کیوں کہتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے،
یعنی ان کے عمل ایسے ہیں کہ یہ نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں، تم انہیں کیوں روکتے ہو؟ جیسے ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ تم بدعتیوں کو، تم شرابیوں کو، اور تم بیاج کے کاروبار کرنے والے کو یا شرک کرنے والے کو، حرام کام کرنے والے کو کیوں روکتے ہو؟ یہ تو کام ایسے کر رہے ہیں کہ یہ جہنم میں ہی جائیں گے۔ تو ایسے ہی انہوں نے کہا، کیونکہ وہ برائی نہیں کرتے تھے، اور روکنے والوں کو انہوں نے کہا کہ تم کیوں خطرہ مول لیتے ہو، کیوں روکتے ہو ان کو؟ یا سخت عذاب دینے والا ہو، یا اللہ انہیں ہلاک کرنے والا ہے، یا اللہ انہیں سخت عذاب دینے والا۔ تو انہوں نے جواب دیا، کس نے جواب دیا؟ جو لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، بھلائی کا حکم دیتے تھے، جو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے، انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم تمہارے رب کے حضور عذر پیش کر سکیں، کل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں بھی حاضر ہونا ہے، اور وہاں پر ہم عذر پیش کر سکیں کہ اے اللہ ہم نے ان کو روکا تھا۔ یعنی حشر کے میدان میں اللہ رب العزت یہ پوچھے گا کہ تم نے لوگوں کو برائی سے کیوں نہیں روکا، تم نے ان کو بھلائی کا حکم کیوں نہیں دیا؟ تو اس وقت ہم عذر پیش کر دیں، اس وقت ہم ایکسکیوز دے دیں کہ اللہ ہم نے روکا تھا، ہم نے ان کو منع کیا تھا۔ اور دوسری، اور شاید کہ وہ اللہ سے ڈر جائیں، اور شاید کہ وہ اللہ سے ڈر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جن لوگوں کو ہلاک کرنے والا ہو یا سخت سزا دینے والا ہو، تو ان لوگوں کو نصیحت کیوں کرنی چاہیے؟ اس کی دو وجہ یہاں بتائی گئی۔ اس لیے نصیحت کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ ہمارے اوپر فریضہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں نکالا ہی اس لیے گیا، تمہاری پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے کہ تم بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اور اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا، اور یہ بات ہمارے لیے امانت بھی ہے، نبی مکرم نے کہا کہ میری بات تمہارے پاس امانت ہے، اس وقت تک جب تک لوگوں تک نہ پہنچا دو، تو گویا کہ ہم نے امانت میں خیانت کیا۔ یہ لوگوں کے لیے آیا تھا کلام، لیکن ہم نے اس کو بند کر کے رکھ دیا کہ نہ ہم خود سمجھیں گے نہ دوسروں کو سمجھنے دیں گے۔ یہ جو نصیحت کی باتیں تھی، جو فرائض تھے، نہ ہم اس پہ عمل کریں گے نہ دوسروں کو عمل کرنے دیں گے۔ تو گویا کہ ہمارے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو پہنچائیں، تو کل حشر کے میدان میں جب اللہ پوچھے تو عذر پیش کر سکے کہ ہاں اس کام کو ہم نے کیا تھا۔ اور دوسرا کہ شاید کہ وہ اللہ سے ڈر جائے، یعنی اللہ کی ذات سے مایوسی نہیں، امید باقی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہم کو ملتا ہے کہ آپ نے ابو طالب کی آخری سانس تک، آخری وقت تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دیتے رہے۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے اپنے مدعو سے، جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں، جس تک ہم پیغام پہنچا رہے ہیں، اس کو کنٹینیو ہمیں پہنچاتے رہنا کہ شاید کہ وہ مان جائے، اور شاید کہ میں حشر کے میدان میں اللہ رب العزت کی پکڑ سے بچ جاؤں۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا۔ پھر جب اس باتوں کو بھلا دی جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نافرمانی کی تھی، کیونکہ انہوں نے باتوں کو بھلا دی، یعنی اللہ کے حکم کو، نبی کے حکم کو انہوں نے بھلا دیا، بھول گئے کہ سنیچر کے دن مچھلی پکڑنے کا منع کیا گیا تھا، اور یہ اس کام کو دوسرے اینگل سے کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برے کام سے روکتے تھے۔ اب آپ سنیں انجام، نجات اللہ نے کس کو دی؟ دنیا اور آخرت میں نجات اللہ رب العزت نے اس کو دی۔ تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برے کام سے روکتے تھے، یعنی خود بھی رکے ہوئے تھے اور دوسروں کو روکتے تھے، یہ بچ گئے۔ واضح طور پہ بچنے والوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کر، اور ہم نے ان لوگوں کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے زیادتی کی تھی، جنہوں نے زیادتی کی تھی یعنی نافرمانی کی تھی۔ سنیچر کے دن مچھلی پکڑا تھا اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، اس لیے پکڑا کیونکہ وہ نافرمان قوم تھی، پکڑا۔ تو دو لوگوں کو واضح طور پہ، دو گروپ کو اللہ رب العزت نے ان کے انجام کو بتا دیا۔ ایک وہ لوگ جو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے، اللہ نے بتایا کہ ان کو ہم نے نجات دے دی، انہیں ہم نے بچا لیا، اور جو نافرمانی کرتے تھے ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ تیسرے گروپ کا ذکر نہیں کیا۔ پھر جب انہوں نے اس معاملے میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ ذلیل بندر، ہو جاؤ ذلیل بندر۔ یہ ان کے اوپر عذاب آیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا، یعنی بدل دیا، اور انسان سے ان کو جانور بنا دیا، بندر بنا دیا۔ اس تعلق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 سے 66 تک میں بھی ذکر ہے، اور وہاں پر بھی ہم نے اس کی تفسیر پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے ہمیں چار باتیں پتہ چلی۔ نمبر ایک، بندر، اور تفسیر سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو بندر اور خنزیر بھی بنایا تھا، سور بھی بنایا تھا۔
تو بندر اور خنزیر جنہیں بنایا تھا وہ 3 دن کے اندر ہلاک ہو گئے تھے. یعنی ان کے اوپر یہ بدترین عذاب تھا کہ لوگ عبرت حاصل کریں اور ان کو بھی ذلت محسوس ہو کہ ہم نے نبی کی نافرمانی کیے تھے. دیکھو اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کر دیا. جس رب نے ہمیں انسان بنایا ہے وہ رب کیا یہ قدرت نہیں رکھتا کہ دوسری مخلوق بنا دے؟ وہ رب جب جیسا چاہے ویسا فیصلہ کرنے پر قادر ہے. تو جو اللہ رب العزت جس رب نے ہمیں حقیر قطرے بنایا ہے، ہمیں تراشا ہے، اس رب کی نافرمانی. ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ رب العزت کی پکڑ سے کہ جس نے ہمیں بہترین شکل اور صورت کے اندر بنایا ہے وہ جب چاہے ہمیں ہماری شکلوں کو بگاڑ دے یا جب چاہے ہماری شکلوں کو بدل کر کے رکھ دے. تو اللہ رب العزت نے انہیں خنزیر جو بندر بنایا تھا تو یہ لوگ 3 دن کے اندر ہلاک ہو گئے تھے. یعنی لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کی اور یہ بھی لوگوں کو دیکھ کر کے ذلیل ہوئے. لوگ ہم کو منع کرتے تھے لیکن ہم مانتے نہیں تھے تو ہمارا یہ حال ہو گیا. تو یہ 3 دن کے بعد ہلاک ہو گئے. یعنی ابھی جو بندر اور وہ خنزیر ہیں وہ ان کی نسل نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے. بندر و خنزیر یہ اس وقت کے لیے بنائے گئے تھے اور 3 دن میں ہلاک ہو گئے. دوسرا، سنیچر کے دن مچھلی پکڑنا یہودیوں کی اس ٹیم کے لیے اس وقت کے لیے حرام تھا. یہ ہمارے لیے حکم نہیں ہے اور نہ ہی ان کے بعد والوں کے لیے یہ حکم تھا، یعنی نصرانیوں کے لیے. یہ اس وقت کے لیے اللہ کا اگزام تھا اور قرآن کے اندر یہ ذکر کر کے اللہ رب نے بتا دیا کہ تم دنیا کے اندر آئے ہو، تمہارا بھی اگزام ہوگا. اور جس چیز سے آزمائے گا اللہ رب العزت اس کو دنیا میں شیطان بہت خوبصورت بنا کر کے لے کر کے آئے گا. یا ہو سکتا ہے وہ تمہارے دل میں بھی بہت خوبصورت لگے اور تمہاری وہ ضرورت بھی ہو، تمہاری وہ ڈیمانڈ بھی ہو، لیکن تمہیں اللہ رب العزت کے حکم کو ماننا ہے. اور نہیں مانے تو یاد رکھو کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. تمہیں چاہے تو تمہاری صورتوں کو بدل دے یا چاہے تو تمہیں تہوبالا کر دے، تباہ اور برباد کر دے، ختم کر دے. تیسری بات، 2 گروہ کا وضاحت کے ساتھ انجام بتایا گیا اور تیسرے کا نہیں بتایا گیا. جو داعی تھے، جو روکتے تھے، ان کا انجام بتایا کہ اللہ رب العزت ان کو نجات دے دی اور جنہوں نے نافرمانی کی تھے ان کو ہلاک کر لیا. لیکن یہ تیسرا جو گروپ تھا اس کے تعلق سے خاموشی اختیار ہوئی ہے. یعنی جن لوگوں نے پکڑا تو نہیں تھا، نافرمانی نہیں کی تھی، لیکن لوگوں کو روکا بھی نہیں تھا. چوتھا، جو عمر دراز لوگ تھے انہیں خنزیر بنایا گیا تھا، سور، اور جو کم عمر کے لوگ تھے ان کو بندر بنایا گیا. کیا وجہ اس کی کہ اتنی عمر ہو گئی، اتنی زندگی گزار چکے، دنیا کا اتار اور چڑھاؤ دیکھ چکے، اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو چکی، پہچان چکے، لیکن اس کے بعد بھی نافرمانی، تو اللہ نے ان کو اور سخت عذاب دیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی ہمارے اوپر آزمائشیں ہیں اس پہ ہمیں ثابت قدم رکھے. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 167. اور اے نبی یاد کریے جب آپ کے رب نے یہودیوں کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ قیامت تک ان پر ایسے شخص کو ضرور مسلط کرے گا جو انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھاتا رہے گا. یعنی آپ یہ ایک پیشن گوئی ہے یہودیوں کے لیے جو اس وقت کی گئی کہ یہودی تمہارے یہ اعمال ہیں. پہلے اعمال بتا دیا اللہ رب العزت نے کہ دیکھو تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا تھا اور ہر دور میں تم نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے رہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو دوسرے نبی آئے ان کی بھی تم نے نافرمانی کی. بعض نبیوں کو تو تم نے قتل تک کر دیا، شہید تک کر دیا، اور یہ مچھلی والوں کے معاملے میں بھی تم نے ایسا کیا. اس کے پہلے اور جو دوسرے واقعات ہم پڑھ چکے ہیں تو ہر جگہ تم نے نافرمانی کی ہے. تمہاری فطرت یہ ہے. اور اب سن لو کہ قیامت تک اللہ رب العزت ایسے شخصوں کو تمہارے اوپر مسلط کرتا رہے گا جو تمہیں سخت عذاب دیتے رہیں گے، یعنی تمہیں سخت پکڑ کرتے رہیں گے. فرمایا آیت نمبر 167 میں، اور اے نبی یاد کرو جب آپ کے رب نے یہودیوں کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ قیامت تک ان پر ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھاتا رہے گا. بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بہت سختی والا ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. یعنی ابھی بھی آخر میں فرما دیا اللہ نے کہ وہ بہت رحم فرمانے والا بھی ہے. یعنی توبہ کر لو اور بچ جاؤ اور اس گروپ سے نکل جاؤ. اور اگر ویسے ہی کرتے رہے تو آج بھی دیکھ لیں آپ کہ یہ کس طریقے سے اللہ کی نافرمانیوں پہ نافرمانی کرتے ہیں. انہوں نے تو دوسرے یہودی کے علاوہ دوسرے انسان کو انسان مانتے ہی نہیں. دوسرے انسان ان کے سامنے جانور ہیں اور پوری دنیا کے اندر سود کا کاروبار یہ چلاتے ہیں. فیڈرل بینک انہی کا ہے. سونا پوری دنیا سے اکٹھا کر کے اور یہ ردیاں بانٹ دی. ردیوں کے بعد بھی یہ نمبروں کے زمانہ آ گیا ہے اور جب چاہیں گے کہہ دیں گے کہ فلاں کام ہو گیا بینک میں
اور یہ سب لوٹ کر کے ختم کر دیں۔ پوری دنیا کے پاس جس کے پاس جتنا سونا ہوتا ہے وہ اتنا ہی نوٹ چھاپ سکتا ہے، لیکن ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تمہارے پاس کتنا سونا تھا اور کتنی تم نے ردی چھاپ دی، تم نے کتنے نوٹ چھاپ دی۔ تو ان کے اوپر یہ پیشن گوئی ہے، اور ایسی پیشن گوئی اور بھی ہوئی ہے قرآن کے اندر بھی اور احادیث کے اندر بھی۔ یہودیوں کے تعلق سے جو یہ پیشن گوئی تھی، اس تعلق سے اگر آج بھی آپ دیکھیں وکیپیڈیا میں کہ یہودیوں پر ہر سینچری میں، ہر دور میں، ہر 100 سال کے اندر ان کے اوپر دنیا میں کیسے کیسے آفتیں آئی ہیں، تو وکیپیڈیا میں آپ گوگل میں سرچ کریں، نکل کر کے آ جائے گا کہ فلاں سن میں اور فلاں صدی میں ان کے اوپر فلاں نے حکومت کی، انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے یا ان کے جرم کی وجہ سے انہیں دبوچ لیا گیا، ان کے اوپر سختی کی گئی۔ تو یہ پیشن گوئی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی وہ بالکل ویسی کی ویسی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی یہ کلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے۔ یہی نہیں، اور بھی دوسرے مقام پر دیکھیں آپ، سورہ روم آیت نمبر 2 سے 3 میں، غلبت الروم، روم مغلوب ہو گیا، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں مکی زندگی ہے، اور مکہ کے لوگ مشرکین اکثریت، اور وہ صحابہ اکرام کے اوپر تنقید کرنا، انہیں برا بھلا کہنا، برائیاں نکالنا، بس یہی ان کا کام تھا۔ اس دور میں دو پاور تھے، دو سپر پاور حکومتیں تھی، ایک فارس یعنی ایران، یہ آتش پرست تھا، یعنی مشرک تھا، یہ قوم جو تھی مشرک قوم تھی، تو مکہ کے مشرکین ان کے طرف مائل ہوتے تھے، اور یہ سپر پاور بھی تھی۔ اس طریقے سے دوسری جو طاقت تھی وہ روم تھی، یعنی اہل کتاب عیسائی تھے، اور دور نبوت میں یعنی شروعاتی دور میں روم کے اوپر فارس نے حکومت کر لی، یعنی وہ غالب آ گیا۔ فارس جب غالب آیا تو مشرکین مکہ نے بہت خوشی منائی، کیونکہ وہ ان کو فیور کرتے تھے، کیونکہ وہ مشرک تھے۔ تو فارس یعنی ایران جب غالب آیا روم کے اوپر، اس نے ستہ حاصل کی، تو یہ لوگ بڑے خوش ہوئے، اور مسلمان افسردہ ہوئے، غمگین ہوئے، کیونکہ ان کا لگاؤ روم سے تھا۔ روم سے اس لیے تھا کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، تو اس لیے یہ افسوس ہوئے، ان کو افسوس ہوا۔ تو یہ لوگوں نے خوشیاں منائی، کس نے؟ مشرکین مکہ نے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ روم نازل فرمائی، اور سورہ روم میں فرمایا کہ رومی مغلوب ہو گئے، ٹھیک ہے، روم مغلوب ہو گیا۔ آگے کی آیت میں، آیت نمبر 3 میں فرمایا جلد ہی وہ زمین پر مغلوب ہونے کے بعد غالب آئیں گی، چند سال میں انہیں پہلے اور اس کے بعد اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمائے گا، چند ہی سال میں۔ عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 سال، 5 سال سے 9 سال کے پیریڈ میں، لیکن بظاہر کوئی شکل ایسی نظر نہیں آ رہی تھی کہ روم اتنی بری طریقے سے شکست کھایا ہے اور فارس نے پورا ان کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، ان کے اوپر قابض ہو گیا ہے۔ لیکن کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان تھا، قرآن کے اندر نزول ہوا تھا، نبی مکرم نے فرمایا تھا، تو صحابہ کو اطمینان تھا کہ ایسا ضرور ہوئے گا۔ لیکن مشرکین اس بات کو بھی بہت انجوائے کر رہے تھے، مزہ لے رہے تھے کہ یہ دیکھو یہ نئی بات لے کر کیا ہے، جو تباہ ہو چکا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ 5 سال میں اور 9 سال میں یہ حکومت پھر سے واپس لوٹنے والی ہے۔ ابو بکر صدیق نے ابو جہل سے شرط لگا لی کہ 5 سال کے اندر یہ غالب آئے گا، یعنی روم غالب آئے گا فارس کے اوپر۔ تو ابو جہل نے بھی لگا لی شرط ان سے۔ جب یہ بات رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، 5 نہیں 9 سال تک، کیونکہ وہ جو لفظ کا میننگ ہے وہ 9 سال تک ہوتی ہے، اور جا کر کے اصلاح کریں۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق گئے اور اس کو 9 سال کرائے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3194 9 سال میں ہی جو بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا کہ روم کسی بھی طریقے سے ان کے اوپر قابض ہو سکتا ہے، لیکن وہ قابض ہو گیا، ان کو فتح نصیب ہو گئی۔ اچھا، پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا تھا چند ہی سال میں یہ مغلوب ہوگا فارس، اور روم اس کے اوپر قابض ہوگا، اور یہ خوشی منائیں گے، مطلب صحابہ خوشی منائیں گے۔ تیسری خبر بھی دی گئی کہ صحابہ خوشی منائیں گے۔ صحابہ نے کیوں خوشی منائی تھی؟ اسی وقت میں جنگ بدر ہوئی تھی اور بدر میں یہ کامیاب ہوئے تھے، تو اسی ٹائم روم کو بھی فتح حاصل ہوئی تھی فارس کے اوپر، یعنی آتش پرست قوم کے اوپر، آگ کے پجاریوں پر، مشرکین کے اوپر، اور مسلمانوں کو بھی مشرکین مکہ کے اوپر فتح ملی تھی، اور یہ ان کا خوشی کرے۔ یہ کتنی بڑی صداقت کی بات ہے، اور یہ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں، یہودیوں کے اوپر ہم آج تک دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے اوپر
ان کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے اوپر کیسے لوگ غالب آتے رہے. آپ نے ہٹلر کو بھی دیکھا ہوگا اور بھی دوسرے لوگوں کو کہ ان کی کس طریقے سے پٹائی کی گئی ہے. اسی طریقے سے ایک اور پیشن گوئی جو سورہ لہب، سورہ نمبر 111، اللہ رب العزت نے فرمایا مکہ کے اندر ابو لہب نام کا ایک شخص تھا جو اور اس کی بیوی، یہ دونوں مسلمانوں کو بہت ستاتے تھے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا دیتے تھے، بہت تکلیف پہنچاتے تھے اور طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، نہ اس کا کوئی مال کام آیا اور نہ کچھ اور اس کے کام آیا، اور اس کی بیوی بھی. یہ بھی کہہ دیا اللہ نے. جب اس بات کا ابو لہب کو پتہ چلا تو وہ اور زیادہ ناراض ہوئے اور زیادہ تکلیف پہ تکلیف پہنچانا شروع کر. مکی زندگی پوری گزر گئی. مدینہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور اس کے بعد یہ تباہ ہوا ابو لہب. بتانے کا مقصد یہ کہ اتنا لمبا پیریڈ اس کو ملا، مکی پوری زندگی ملی 10 سال کی یا 8 سال کی، جو بھی جب بھی یہ آیت نازل ہوئی ہوگی، مدنی دور میں یہ تباہ ہوا، ختم ہوا. اس لمبے پیریڈ کے اندر یہ اگر جھوٹا بھی یہ کہہ دیتا کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں تو یہ پورا قرآن جھوٹا ہو جاتا، یا اسے ہدایت مل جاتی، وہ ہدایت پر آ جاتا تو قرآن جھوٹا ہو جاتا. ایسے کئی لوگ آپ دیکھیں گے سیرت کے اندر کہ جنہوں نے بہت سخت ظلم کیا مسلمانوں کے اوپر، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. جیسے ہندا رضی اللہ عنہ، ہندا نے کس قدر نہیں ظلم کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کے لیے نے سپاری دی، ایک حبشی کو بلا کر کے اور اسے خریدا کہ تمہیں صرف جنگ کے اندر نشانہ بنانا ہے تو حمزہ کو بنانا ہے اور تمہیں یہ دیا جائے گا. اور اس حبشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا. حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو ہندا نے ان کو مسلح کیا، یعنی ان کی انگلیوں کو کاٹا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اور کان کو کاٹا، ناک کو کاٹا اور مالا بنا کر کے پہن کر کے، اور یہ کہتی ہے کہ آج میرا بدلہ پورا ہوا. سینے کو چاک کیا، دل نکال کر کے اسے چبایا. کتنا غصے کے ساتھ، کتنا سخت ظلم کیا. اور جس نے شہید کیا تھا حبشی غلام، یہ جب فتح مکہ ہوئی تو ہندا نے 2-3 دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب کیے، اور پھر اس کے بعد جب انہیں ساری دلائل ملے تو پھر ہندا نے اسلام قبول کیا، ہندا رضی اللہ. اور جنہوں نے شہید کیا تھا حبشی غلام، انہیں بھی ہدایت مل گئی، یہ بھی اسلام میں آ گئے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی کلمہ پڑھایا. بس یہ کہہ دیا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے چچا کی یاد آتی ہے، تو میرے سامنے نہیں آئے گا، لیکن ان کے اسلام کو قبول کیا. تو ایسے کئی خطرناک لوگوں نے اسلام قبول کیا جو اسلام کے سخت دشمن تھے، لیکن ابو لہب نے نہیں کیا. اس کے لیے پہلے سے ہی حکم آ گیا تھا. یہ ہے اللہ عالم الغیب، وہ غیب کا جاننے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. وہ جانتا تھا کہ ابو لہب جھوٹا بھی، بھائی اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے تو یہ ہر حربے اپنا رہے تھے، یہ دولت بھی خرچ کر رہے تھے، جان بھی لگا رہے تھے، عزت بھی لگا رہے تھے، جھوٹ بھی بول رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے. لیکن اس کے ذہن میں اور اس کے ساتھیوں کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ ہم جھوٹے ہی، جیسے عبداللہ بن ابی، اس نے جھوٹا اسلام قبول کیا تھا. ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی ابو لہب کے کہ میں جھوٹا ہی قبول کر لیتا ہوں تو یہ پورا مذہب جھوٹا ہو جائے گا، یہ قرآن جھوٹا ہو جائے گا. اندر سے نہیں ہوگا، باہر سے. تو نہ یہ باہر سے ہو سکا نہ اندر سے ہو سکا. یہ ہے اللہ کا کلام، یہ اس بات کی دلیل کی واقعی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام. تو 3 چیزیں آپ نے دیکھی پیشن گوئی کی. ایک تو یہ آیت کہ یہودیوں پر ہر دور میں قیامت تک اللہ رب العزت ان کے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر سختی ہوگی. اور دوسرا آپ نے دیکھا کہ روم کے تعلق سے اللہ رب العزت نے پیشن گوئی کی تھی اور 9 سال کے اندر وہ غالب آیا اور فارس جو ہے وہ مغلوب ہوا. اور تیسرا ابو لہب کے تعلق سے. اس طریقے سے حدیث کے اندر بھی بے شمار حدیثیں ہیں جو پیشن گوئی کی ہے کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اور اس کو ہم ہو بہو ویسا ہی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. آیت کو پھر سماعت فرمائیں. اور اے نبی یاد کریں جب آپ کے رب نے یہودیوں کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ قیامت تک ان پر ایسے شخص کو ضرور مسلط کرے گا جو انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھاتا رہے گا. بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا بھی ہے. آخر میں بتا دیا کہ اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے اللہ رب العزت کی طرف تو اللہ رب العزت اسے معاف فرما دے گا. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا
اس میں جو نصیحتیں ہیں ان نصیحتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی جینے کی اے خالق مالک تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔